کہ اس کا سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دے دیتے ہیں ہم، چونکہ انہوں نے ہی یہ بحث شروع کی ہے اپنے جلسے میں یہ اعلان کر کے کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. صحیح. ان کے بیان کے اوپر تھوڑا سا بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ پنجاب کی حکومت پی ٹی آئی کے ہاتھ آئی کیسے تھی. عدالت مہربان تھی ان کے اوپر، جیسا میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت لاڈلے ہیں ان کے. حمزہ صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے تھے باقاعدہ چیف منسٹر، اور بہت ہی غیر معمولی حالات میں ان کا انتخاب ہوا تھا. آپ کو یاد ہے وہ ہلڑ بازی جو ساری پی ٹی آئی اور ان کے ایم پی ایز نے کی تھی اسمبلی کے بیچ میں، اور جو باہر سے منگائے گئے گنڈوں نے جو غنڈہ گردی کی تھی، وہ سارے مناظر آج بھی تازہ ہیں. مطلب ویورز جو ہیں وہ چاہ کے اس کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے اس انتخاب کو چیلنج کیا، اور عدالت نے ان کو 2 ایسے ریلیف دیے جس کے بارے میں کوئی اینٹیسپیٹ کر ہی نہیں سکتا تھا. پہلا ریلیف یہ دیا کہ وہ نوٹیفیکیشن اسپیشل سیٹس کے اوپر جو ضمنی انتخاب کے بعد ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے پہلے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے انتخاب کو تاخیر کی، انتخاب کے انعقاد میں ڈیٹ دینے میں. انہوں نے پتا تھا کہ 17 جولائی کو بائی الیکشنز ہونے ہیں، لہذا انہوں نے 22 جو ہے وہ تاریخ دے دی الیکشن کی، 27 یا 22. خرابی یہ ہوئی کہ اس بیچ میں ایک تو ان کے ارکان کی تعداد 5 اسپیشل سیٹس کے اوپر نومینیشنز کی وجہ سے، نوٹیفیکیشن ہونے کی وجہ سے بڑھ گئی. پھر وہ ضمنی الیکشن جیت گئے 15 سیٹیں اس میں، تو جو باقی کی کمی تھی وہ اس نے پوری کر دی. لہذا برائے مہربانی عدالت جو چیف منسٹرشپ ہے ان کو ہاتھ لگ گئی پی ٹی آئی کے، اور obviously چونکہ ان کے کینڈیڈیٹ جو پرویز الہی صاحب تھے وہ چیف منسٹر بن گئے. اور اتنا سموتھ نہیں تھا، بڑا میسی. لیکن ان کے بارے میں ان کے جو جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہیں، یہ ٹائٹل بھی ان کو ملا. تو ان حالات میں حکومت پی ٹی آئی کو ملی تھی. اب جو عمران خان صاحب کا رونا پیٹنا ہے، اور اس صورتحال میں میرے خیال میں آج ہمارے پاس ٹائم ذرا زیادہ ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں. اس صورتحال میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک بڑی انوکھی سی سچویشن تھی کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ ادھر سے بھی کینڈیڈیٹ تھے، ادھر سے بھی کینڈیڈیٹ تھے. کھینچا تانی کسی صورتحال میں نے جان بوجھ کے یہ ذکر کرنا جو ہے اس سے اجتناب کیا تھا، لیکن اب آپ نے چونکہ چھیڑ دیا ہے تو یہ ذکر بہت ضروری ہے کہ ایک رات پہلے جب وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بنے، چودھری صاحب کے اپنے گھر کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ساری قیادت جو ہے یعنی قافلے کی وہ موجود تھی. زرداری صاحب اس دن 6 گھنٹے تک چودھری پرویز الہی صاحب کے اور شجاعت صاحب کے گھر رہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے. اور حتیٰ کہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دعائے خیر ہوئی کہ جناب اب نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے چودھری پرویز الہی صاحب. صحیح. پھر صبح میں ایک فون آتا ہے، اور پھر اس فون کے بعد جو پھرتیاں لگتی ہیں صورتحال کو کہ صبح صبح چودھری پرویز الہی صاحب پائے جاتے ہیں جا کے بنی گالہ میں. صحیح ہے. اور بنی گالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد پتہ چلا کہ وہ ان کے کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں. یہ میں نے جان کے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی کے لیے کوئی امبیرسنگ. کیا آپ کو کیا لگتا ہے پچھتاتے ہیں چودھری صاحب؟ غلط فیصلہ ہو گیا تھا؟ دیکھیے یہ آگے جب ہم گفتگو کریں گے تو اس میں آپ کو وہ پچھتاوے کا ایلیمنٹ جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہی ہیں اسٹیج پہ وہ بذات خود ویسے ہی نظر آ جائے گا. آپ دیکھتے رہیے ذرا، آگے بڑھتے ہیں نا. ضرور. اب صورتحال یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور دوسری طرف چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پیغام رساں بھیج رہے ہیں زرداری صاحب کے پاس. اچھا. اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ کوئی راستہ ہے کہ پچھلے ایکٹ کی معافی تلافی ہو جائے کسی صورت سے. میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو کوڑا جواب مل گیا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹکے سا جواب. اچھا. کہ نہیں جناب اب اس کا تو امکان باقی نہیں ہے، اب وقت گزر گیا، کہ اب وہ وقت گزر گیا جہاں معافی تلافی ہو سکتی تھی. دوسری طرف یہ بھی میری اطلاع ہے کہ 18 کے قریب پی ٹی آئی کے ایم پی ایس جو ہیں انہوں نے نون لیگ کی قیادت کے ساتھ رابطہ کیا ہے. اچھا. اور انہوں نے یہ پریشانی جو خان صاحب کو لاحق ہے کہ سازش ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ انہیں یہ ادراک ہو گیا ہے کہ میری اپنی پارٹی کے درجن بھر سے زیادہ افراد جو ہیں یہ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں. صحیح. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منظرنامہ کہاں ہے. یہ ہے سب کچھ چودھری شجاعت صاحب کے گھر. اچھا بخاری صاحب ایک کنفیوژن ہے، ذرا اس کو پہلے دور کر لیتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ زرداری گئے ہیں اور وہ کچھ جو ہے ان کا پیغام رساں. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات یہ پوری بات اپنی جگہ. لیکن دوسری طرف خان صاحب بھی کچھ بیان کر رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ ویورز کو وہ سنوا دیں. وہ کسی سازش کا ذکر کر رہے ہیں، پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر میں واپس آتی ہوں. میرے خیال سے وہ میں نے ذکر پہلے کر دیا تھا، اب آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ ذرا لوگوں کی زبان سے خود سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مجھے ذرا سمجھائیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سنائیے جی، سنائیے سنیے ذرا کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں. اب ہمیں پتہ چلا کہ ایک نئی سازش ہو رہی ہے
ہماری پنجاب کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور کوشش کیسے ہو رہی ہے؟ لوٹے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. چوروں کا پیسہ چل رہا ہے. ہمارے لوگوں کو ایم پیز کے پاس جا کے ان کو کروڑوں روپے کی پیسے کی آفر بھی دے رہے ہیں. اور ساتھ پھر مسٹر ایکس اور مسٹر وائی وہ بھی تیار ہو گئے ہیں. بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں سازش ہو رہی ہے. جی آپ جی کہہ رہے ہیں چودھری صاحب جا کے مل رہے ہیں. یہ اسی کو تو وہ سازش کہہ رہے ہیں. ارے بابا اسی کو خان صاحب اتنے سیانے ہو گئے ہیں اب سیاست میں, اسی کو تو وہ سازش کہہ رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی رابطے کر رہے ہیں. میرے 18 پرویز الہی صاحب سازش کر رہے ہیں خان صاحب کے خلاف, ان کے اپنے بنائے ہوئے چیف منسٹر. دیکھیں یہ گیم آف پولیٹکس بڑی خوفناک گیم ہے. اس کو کہتے ہیں روتھلیس گیم. اس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اپنے مفادات کی خاطر آپ کچھ بھی کر گزرتے ہیں, اور یہی کچھ اب ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے پہلے نون لیگ کو دھچکا دینے کے لیے پرویز الہی صاحب کو استعمال کر لیا. اب یہی پرویز الہی صاحب ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں. کوئی پابندی تو اس کے اوپر نہیں ہے نا. بہرحال جیسا میں نے کہا کہ ابھی تک تو پرویز الہی صاحب کو بذات خود نون لیگ کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی پذیرائی نہیں ہے. اچھا 18 ایم پی اے کا جو ہے یہ میں نے تذکرہ انفارمیشن کی بنیاد پر کیا ہے, ہوا میں نہیں چھوڑی ہے. یہ بھی پریشانی خان صاحب تک یہ اطلاعات تو پہنچ رہی ہوں گی نا یقینی طور پہ, چونکہ پنجاب میں حکومت فی الحال تو ان کی ہے. ان ساری چیزوں نے ان کو بہت پریشان کر رکھا ہے. اور اب آپ دیکھیے گا کہ چودھری شجاعت صاحب پہلے بھی بہت اہم رہے ہیں, خاص طور سے جب یہ پنجاب حکومت کا جوڑ توڑ ہو رہا تھا. لیکن اب وہ پھر سے نئے سرے سے لائم لائٹ میں آئیں گے, آپ دیکھیے گا. کیونکہ یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہونے جا رہی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں آج, یہ ہوگی ساری چودھری شجاعت صاحب کے گھر پہ اور انہی کے ساتھ. ٹھیک ہے. انتظار ہو رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب واپس آ جائیں, کیونکہ ان کے موجودگی کے بغیر بھی کوئی کام جو ہے وہ ہو نہیں سکتا, اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ایک اور سوال ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا, زرداری صاحب بھی آئیں گے, ان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. پھر چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے بھی ہے کہ کچھ اہم ملاقاتیں وہ کر بھی رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ چودھری فیملی میں ڈویژن آ گئی تھی, ہمیں پتہ ہے. چودھری شجاعت صاحب اگر چودھری پرویز الہی صاحب ان کو کچھ ہیلپ کے لیے کہیں یا کچھ معاونت کے لیے کہیں تو وہاں پر کچھ دوبارہ سے آپ کو چیزیں صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چودھری فیملی کے اندر, یا پھر ان دونوں کو جڑتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, یا پھر چودھری شجاعت صاحب معافی تلافی کرا دیں؟ اگر ہم فیملی میں یہ سپلٹ کیوں آیا ہے اس کے بارے میں صرف سطحی طور پر, کیونکہ ڈیپ فیملی میں تو ہمیں نہیں جانا چاہیے, تو یوں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس سپلٹ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے چودھری مونس الہی, جنہوں نے اپنے والد صاحب کو کنونس کیا ہے کہ نہیں جناب ہمیں اپنے آپشنز کھلے رکھنے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ اس وقت خلیج اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ اس کو پاٹنا مجھے ذرا آسان دکھائی نہیں دیتا. اچھا, تو یہ فیملی کا جو سپلٹ ہے اس کا جو بھی ذمہ دار ہو, یہ میرے خیال سے بہت جلدی جو ہے یہ ختم ہونے نہیں جا رہا. اچھا, میرا پوچھنے کا مقصد بخاری صاحب یہ تھا کہ فیملی کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ پوچھنا مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ وہ سپلٹ اگر بھر جاتا ہے, یا پھر وہ جو اگر کچھ تلخیاں ہو گئی ہیں اگر دونوں طرف سے بھلا دی جاتی ہیں تو کچھ سیاسی طور پر ہیلپ ہو سکتی ہے. چودھری پرویز الہی جس ہیلپ کو سیکھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے مطابق. میں سیاسی طور پر آپٹیمسٹ نہیں ہوں. اچھا, میں ریالٹیز کو دیکھتا ہوں, گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں اس کی نفی کر رہی ہیں. دیکھیے 2-3 اور باتیں قابل غور ہیں. ایک یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 بیانات آئے تھے فوج کے خلاف. ایک شہباز گل صاحب نے کہا تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ جی افسران جو ہیں ماتحت جو لوگ ہیں وہ اپنے باسز کا کہنا ماننا چھوڑ دیں, جس کے اوپر وہ اس وقت مقدمہ ان کے اوپر ہوا ہے بغاوت کا, اور وہ بھگت رہے ہیں اس کو. یہی کچھ کام جو ہے عمران خان صاحب نے بھی کیا. یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اس سے بھی ایک قدم آگے گئے ہیں. اچھا, چودھری پرویز الہی صاحب کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی فوج کے خلاف ذرا زیادہ آواز نہیں اٹھاتے تھے. انہوں نے ان دونوں بیانوں کو کنڈیم بھی کیا. ان کی مطلب اس طرح سے کنڈیم کیا کہ اس نے کہا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ عقل سے آ رہی ہیں, ان کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. عمران خان کا جو تازہ بیان تھا فوج کے بارے میں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرے خیال سے اس حد تک نہیں جانا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان بیانات سے فوج یا فوج کی قیادت یا اسٹیبلشمنٹ یا پاور دیٹ بی کی رائے ان کے بارے میں بدل جائے گی, وہ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ہونے جا رہا ہے. میری مراد یہ کہنے سے یہ ہے
کہ اس وقت جو شخص بھی عمران کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ کسی بھی رول میں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا, لیکن وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو کچھ عمران خان صاحب اب تک اس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, اس پاکستان کی کسٹوڈین فوج کے بارے میں کہہ چکے ہیں, وہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے, اس میں واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے, وہ ایک حد کراس کر چکے ہیں, ریڈ زون وہ کراس کر چکے ہیں.